السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ تو آج ہم لوگ ایک ایسے انسان کی جو گناہ گار، فاسق، فاجر، کہ کافر ہو، مشرک، منافق، کہ جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوتے ہیں، کہ جو لوگ توبہ کے بنا ہی زندگی کٹا رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، جب ان لوگوں کا آخری وقت آتا ہے تو ان لوگوں کو موت کس حال میں آتی ہے، تو آئیے اس کا بھی ایک خوفناک، ہولناک منظر آج دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ جب ایک گناہوں میں لت پت انسان، کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو انسان، جب موت جس کو آتی ہے تو ایسے اس کے پاس بدصورت شکل کے، خوفناک اور بھیانک شکل کے فرشتے، جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کہ جب اسرائیل علیہ السلام خوفناک شکل لے کر اس کے پاس آتے ہیں، جب روح شخص کی جب نکالی جاتی ہے جب روح نکالنے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں تو وہ موت کے فرشتے کی جو شکل دیکھ کر وہ بندہ، وہ گناہ گار بندہ، اس کی جو روح ہوتی ہے اس کے جسم میں بھاگتی پھرتی ہے۔ پھر اللہ اکبر، اس کی جو روح ہوتی ہے اس کے جسم میں کہیں اندر کسی اعضاء میں چھپ جاتی ہے، کہ وہ کسی بھی حال میں باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور سوچتی ہے کہ اے کاش یہ مجھے لیے بنا ہی یہاں سے واپس چلے جائے۔ لیکن وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ملک الموت، ان کو تو حکم ہوتا ہے کہ اسے نکال، اس کی روح کو نکالا جائے تو قرآن میں آتا ہے کہ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ڈوب کے، جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور روح نکالتے ہیں ایسے انسان کی۔ اللہ اکبر، مطلب کیا کہ ان کی روح ایسی سختی سے کھینچی جاتی ہے وہ اندر گھستی جاتی ہے جسموں میں، وہ ہرگز باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح سے گھستی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حلق میں پنجے ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے، اس بے رحمی سے، اتنی سختی سے اس کی گناہ گار کی روح نکالتے ہیں کہ جیسے دیکھو اگر ایک مینڈا ہو کہ دیکھو اس کے اوپر اون کیسا ہوتا ہے، ایک دم فٹ، کہ پوری طرح سے پیک کہ اگر وہ مینڈا جب بھیگے ہوئے کنڈیشن میں ہوتا ہے، اگر گیلا ہوا ہوتا ہے، اگر اس پہ لوہے کا ایک کانٹے دار سلاخ ڈال کر اگر کھینچ دیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی کتنی بے رحمی سے اگر اس کو کھینچا جائے گا گیلے مینڈے کی، اگر اوپر کی اون اگر ہمیں خال نکالنی ہو تو اس سے بھی زیادہ اس گنہگار کی روح نکالنے کی تکلیف، اس کی روح کھینچنے کی تکلیف کا درد اس گنہگار کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اس کی روح کہ بھاگتی پھرتی ہے اس کے جسم میں، کہ اس گناہ گار کو، اس فاسق کو، اس فاجر کو منہ پہ اور کمر پہ اس کے تماچے مارے جاتے ہیں۔ سوچو کہ اگر ایک ماں ہی اگر ہمیں تماچا مارے وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے جبکہ وہ تماچے میں محبت بھی ہوتی ہے، تو جب وہ ملک الموت، وہ عذاب کے فرشتے جب تماچے ماریں گے، جب اس کی پیٹھ پر، اس کی کمر پر، اس کی منہ پر مارا جاتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر، اور بظاہر طور پر ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ میت کے ارد گرد، کہ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ آرام سے سویا ہوا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کی روح کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے دیکھو پردہ ہٹ جاتا ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، وہ عالم غیب کی چیزوں کو پھر اچھی طریقے سے واضح طور پر دیکھنے لگتا ہے کہ وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر چیخے مارتا ہے، کہ اب جب وہ اس کو مارتے اور پیٹتے ہوئے فرشتے جب اس کے جسم میں گھس کر اس طرح سے روح کھینچتے ہیں کہ اس کا جسم پوری طرح سے زخم سے چور چور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور جب اس کی روح کھینچی جاتی ہے تو ایک بدبودار ٹاٹ کے کپڑے میں، جس طرح سے دیکھو ایک سڑا ہوا گوشت کا ٹکڑا جب اگر کبھی کہیں سے اس کی جو بدبو کس طرح سے ہوتی ہے
کہ ہمیں اس کی بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے کہ ایک سڑا ہوا گوشت کا ٹکڑا، تو اب سوچو وہ ٹاٹ کی طرح، ایک ٹاٹ میں بدبودار جیسے سڑا ہوئے گوشت کی کپڑے کی جیسے کیسے اسمیل آتی ہے نا، تو ایسا ایک کفن اس کو لایا جاتا ہے، ایسا سڑا ہوا ٹاٹ جیسا کفن اس کو پہنایا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کو لپیٹا اور ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ روح وہ پھر کیا کرتی ہے؟ وہ چیختی پھرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے نا، اب وہ روح سمجھ جاتی ہے کہ اب میرا ٹھکانہ آگ ہے، کہ اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ اب میرا ٹھکانہ ایسے دردناک ہے، اور مطلب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا بچنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اس پھر ٹاٹ والے بدبودار کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہ اس کی روح اتنی بدبودار کہ جب نکلتی ہے نا ایسے لوگوں کی، تو مطلب ایسے گناہ گار کی، ایسے بے نمازی کی، یا ایسے کوئی اللہ کی نافرمانی میں اگر زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، ایسے بد کردار انسان کی جب روح نکلتی ہے تو پھر اسے مطلب اب اسے ٹاٹ میں جب لپیٹا جاتا ہے نا، تو پھر آسمانوں کی طرف اسے لے کے جایا جاتا ہے فرشتے، تو لے کے جب وہ جاتے ہیں اور تو مطلب اتنے برے برے ناموں سے اسے نوازا جاتا ہے نا کہ اس دنیا میں دیکھو اللہ کی نافرمانی کر کر زندگی گزاری ہے نا اس نے، کہ دنیا میں اسے سوچا ہوگا کہ کل سے توبہ کروں گی، کل سے سجدے کروں گی، کل سے پردہ کروں گی، کل سے اللہ کے حکموں کو مانوں گی نا، پر اب کیا؟ اب موت تو سر پر آ پڑی۔ اللہ اکبر کہ روح واپس کرو، کہ اب تمہاری مہلت پوری ہو گئی، فرشتے واضح طور پر نظر آ گئے۔ اب اس کی بدبودار روح کو لے کر فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو آسمانی فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون سی منحوس چیز لے کر آئے ہو؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ کون سی منحوس چیز لے کر آئے ہو، یہ ایسے کہتے ہیں، یہ کون سی بدبودار چیز لے کر آئے ہو، یہ روح تو بڑی گنہگار ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دروازہ کھولو، ہمیں اوپر جانا ہے، یہ فرشتے پھر ایسا کہتے ہیں۔ تو جواب آتا ہے یہاں سے راستہ نہیں ملے گا، یہ بدبودار، یہ گنہگار، یہ بدکار روح کو واپس لے کر جاؤ۔ دیکھو اب پہلا آسمان ہی نہیں کھل پایا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو میت تو ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے نا، بظاہر طور پر کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیک ہے، اللہ اکبر، مگر حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی روح کو آسمانوں سے زمین کی طرف پٹک دیا جاتا ہے، کہ وہ روح کہتی ہے کہ مجھے قبر کی طرف نہ لے چلو، مجھے اس برانے ٹھکانے کی طرف نہ لے چلو، میرا جنازہ نہ اٹھاؤ۔ لیکن دیکھو اس کو سنوارا جاتا ہے نا، ہم تو رکتے نہیں ہیں۔ آج کل تو سب کو گھائی ہوتی ہے کہ میت کب لے کے جائیں گے۔ اب جنازہ لے کر جب لوگ نکلتے ہیں تو بظاہر طور پر کتنا بھی مطلب نظر کیا آتا ہے ہمیں، اولادیں روتی ہے، رشتہ دار روتے ہیں، اور جب جنازہ نکلتا ہے ہمیں ایسا نظر آتا ہے نا، لیکن اس گنہگار، فاسق اور فاجر کی روح یہ چیختی ہے کہ مجھے نہ لے چلو، اے مجھے چاہنے والوں، مجھے یہی چھوڑ دو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس آگ کے ٹھکانے میں، اس آگ کے گڑھے میں نہیں جانا۔ لیکن اس کی روح کی کوئی آواز، اس کی روح کی کوئی چیخ کوئی نہیں سنتا ہے نا، اور سب اس کو قبرستان کی اور لے جاتے ہیں نا، چیختے ہوئے اس کی روح، چیختے چلاتے ہوئے اس کا جنازہ قبرستان کی اور لے کے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبروں کے حال تو انشاءاللہ میں نا دوسرے سیشن میں بتاؤں گی، ہے نا، کہ پوری قبر کیسی ہوتی ہے، کس طرح سے وسیع ہوتی ہے، یا کبھی تنگ ہو جاتی ہے، کبھی اکڑ جاتی ہے، یا کس طرح سے معاملات قبر میں پیش آتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے سیشن میں ضرور بتاؤں گی۔ لیکن اب جو یہ گنہگار کی روح کا معاملہ کہ اب جب قبر میں اسے رکھا جاتا ہے، دیکھو تو اس کو تو مطلب لوگ دفنا کر واپس آتے ہیں نا، اور بظاہر طور پر اگر مالدار ہو تو بھاری کوالٹی کا کفن بھی پہنایا جاتا ہے، مطلب اس کو مطلب قبر اچھی طرح سے کھود کر اس کے اوپر لادی ڈالی رکھ دی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب رشتہ دار لوٹ کر واپس آنے لگتے ہیں تو پھر اب 40 قدم جانے کے بعد مردے میں پھر سے جان آ جاتی ہے، کہ روح جو باہر تھی نا اس کے جسم کے، ابھی پھر سے اس کے بدن میں ڈالی جاتی ہے۔
اب وہ چلنے والوں کی آوازوں کو سنتا ہے، وہ سنتا ہے کہ منکر نکیر اس کے سامنے بدصورت شکل، کہ لال لال بڑی بڑی آنکھیں، دو ایسے دانت جو مطلب سینگوں کی طرح ہو، جو زمین کو کھرچتے ہوئے، ایسے بدصورت قسم کے ہیبت ناک، اور جب وہ قریب آئیں گے ذرا سوچ لو دیکھو اگر ہم گھر میں بھی ہو، سب لوگ موجود ہو، لیکن اگر صرف لائٹ ہی اگر چلی جائے اور اندھیرے میں ہمیں ایسا کوئی شخص نظر آ جائے تو ہماری تو چیخیں نکل جائے گی نا۔ اللہ اکبر کہ یہ کیسا منظر ہوگا۔ تو اے دیکھو یہ مٹی کا گھر ہے، کسی بھی ہر حال میں ہمیں اس کی جانا ہے، کوئی تیاری کرے نہ کرے، کوئی جانا پسند کرے نہ کرے، چاہے تم کتنا بھی بھاگو، لیکن ہمیں اس گھر میں جانا ہی ہے نا۔ اس اندھیری قبر کو روشن بنانے کا سامان کرو۔ کہ اب دیکھو منکر نکیر کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے نا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بنانے کی تیاری میں لگے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے دیکھو دنیا کے معاملے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں جہاں قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اس اندھیرے گھر کے لیے ہمیں کیا سامان لے کر جانا ہے، کیسی تیاری کرنی ہے، کہ ہماری آمد کیسی وہاں پر ہوگی، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہم ایسی کوئی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں تو مبارک ہو۔ تو مطلب قبر میں جب ہمیں راحت ملے گی نا، تو تب اس وقت ہمیں جنت کی جب ہمیں کھڑکی کھول کے دکھا دیا جائے گی، ہمارے ساتھ اچھے معاملات ہو گئے، تو پھر ہمیں ایسا لگے گا کہ ہاں ہم نے یہ زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزاری ہے نا، اور صحیح زندگی گزار کے ہم ہماری قبر میں آئے ہیں، پھر تب وہ محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ من رب کا، بظاہر طور پہ دیکھو تو اسے تو پتا بھی ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن کیا کہ گناہ کر کر کے جس رب کو اس دنیا میں اگر ہم نے بھلا دیا ہے، جس رب کے جس نے حکم دیا تھا کہ سجدے کرو، نمازیں کرو، تو ہماری آج نمازیں قضا کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پردہ مطلب جب حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو آج تو ہم بے پردگیاں کرتی پھر رہی ہے نا۔ اللہ اکبر کہ جس رب نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے دیا ہے تو بد نگاہی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس رب نے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے تو زبانوں سے صرف اور صرف جھوٹ جاری کیے جا رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ میوزک سنے جا رہی ہے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے اوپر ایسے تہمتیں، ایسی عیب لگائے جاتے ہیں کہ جو شاید ہی اس کے اندر ہو، ایسی صرف اور صرف کسی کو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو لوگ اچھا سمجھے، تو اتنی بری تہمتیں، لعنتیں اس کی عزتوں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ پاک نے سخت منع کیا ہے وہ سارے کے سارے کام آج ایمان والے مسلمان آرام سے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کہ جس رب کا نام اگر ہم زندگی میں بھلا بیٹھے ہیں نا، تو آج قبر میں بھی جب قبر میں جائیں گے تو اس کا نام پھر بھلا دیا جائے گا، کہ زندگی میں اگر ہم نام ہی نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ کا، بس پڑھنے کے لیے نمازیں ادا کی جا رہی ہے، لیکن اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو سمانا، اللہ کے فرمانوں پہ پل پل پہ حکم کرنا، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ تو اگر جب اسے یہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر وہ کہے گا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا ما دینکا، کہ جب کہ پتا ہوگا کہ دین اسلام ہے، لیکن جس دین پر ہم کبھی چلے ہی نہیں نا، کہ دین پر چلنے والوں کو تو آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ آج ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ دین پہ چلنے والوں کو کی مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، کہ بھائی کوئی تو بولے گا یہ سائیکو ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کو فیشن نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بھائی ہمیں تو ابھی فیشنیبل ہو کر پریزنٹ ہونا ہے، کہ ہمیں تو اگر ابھی ہم نے برقع لے لیا تو لوگ تو ہم پر ہنسیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھو دنیا میں رہنا ہے تو زمانے کے ساتھ تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تیار رہے ایسے لوگ کہ زمانے کے حساب سے سزائیں بھی قبروں میں اترے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر اسے ماڈرنزم کہتے ہیں، اگر سر سے دوپٹہ ہٹانے کو ماڈرنزم کہتے ہیں، کپڑوں کو چھوٹا کرنے کو ماڈرنزم کہتے ہیں، تو پھر وہ جو
پہلے کے جو جانور ہوتے تھے، جو انسان ہوتے تھے، جو کپڑے نہیں پہنتے تھے، جو پری نومیڈک ہوتے تھے، تو وہ تو پھر ہم سے زیادہ ماڈرن ہوئے پھر۔ اللہ اکبر! اگر فاطمہ الزہرا جو جنت کی سردار ہے ہماری، اگر ہم نے ان کے حکموں کو نہیں مانا، اگر ہم نے ان کی طرح پردہ نہیں کیا، اگر ہم نے ان کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، اور اگر ہم نے سیلیبریٹیز کو، آج کے جو چل رہے ہیں، ان کو اگر ہم نے ٹرینڈ سیٹر مانے، ان کی اگر چیزوں کو فالو کیا، تو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ان کے آس پاس جیسا ہی حال ہوگا، اور پھر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ اکبر! اب جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا، دیکھو اسے پوچھا جائے گا دوسرا کہ ما دینکا، تو پھر سے کہے گا کہ افسوس، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب جب پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر سے جواب آئے گا کہ لا ادری، کہ دیکھو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں پہ عمل نہیں کیا، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کبھی عمل نہیں کیا، تو جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، وہ نمازیں قضا ہو رہی ہے، مطلب نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کبھی ہم نے فکر نہیں کی۔ دیکھو اگر ایک چھوٹی سی کوئی ڈش بھی ہمیں پکاتے ہیں، یا کسی کے اگر ہم نے کوئی چیز نہیں کھا لی، اس سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ تو نے اس ڈش میں کیا انگریڈینٹس ڈالے تھے جو تیری ڈش اتنی اچھی بنی ہے نا۔ اس ڈش کے لیے بھی ہم کتنے جتن کرتے ہیں ایک نئی چیز ٹرائی کرنے کے لیے نا۔ لیکن اگر کوئی دیکھو نورانی انسان نظر آئے، کوئی عبادت گزار نظر آئے، کوئی اللہ کا ولی نظر آئے، تو کبھی ہم پوچھتے نظر آتے ہیں کہ بھائی تم بھی ہمیں بھی کئی نمازی کی خشوع اور خضوع یہ صحیح طریقہ ہی سکھا دو۔ دیکھو اب ہمیں اپنی نمازوں کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہر سال ہم ہمارا روٹین چیک اپ کراتے ہیں نا، کہ فکر کرتے رہتے ہیں کہ باڈی ماس انڈیکس صحیح ہے یا نہیں، ہمارا پریشر صحیح ہے یا نہیں، ہمارا کولیسٹرول ریگولیٹڈ ہے یا نہیں ہے نا۔ تو کبھی ہماری نمازیں بھی چیک کر لیا کرے، کبھی دیکھ لیا کرے کہ ہم قرآن صحیح سے تجوید اور ترتیل سے پڑھتی ہے یا نہیں ہے نا، کہ یا میں اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ اس کا مطلب ہی کچھ اور بن جاتا ہے۔ ذرا کلمہ چیک کر لیا کرو کہ میں صحیح طرح سے ادا کر رہی ہوں یا نہیں، کہ جب لا کے اوپر مد ہے اسے کھینچا جا رہا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں اس کی آج فکر ہے یا نہیں؟ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، تو پھر آؤ اس قبر میں بھی اسی طرح سے آمد کی جاتی ہے، وہ قبر بھی تیار کی جاتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے لا ادری، لا ادری، افسوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ایسے لوگ پھر نہیں دے پاتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا، کیونکہ اس کا حال وہ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ اب اسے نا کیا کیا جاتا ہے، پھر ایک جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر وہ مچل اٹھتا ہے کہ تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اے خاتون، اے مرد، اگر تو نیک عمل کر کے آتا نا، اگر تو دین پر چل کر آتا، اگر تو اللہ کی فرمانبرداری کرتا زندگی میں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کر آتا، تو آج تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا کہ تیرے لیے قبر میں جنت کا باغ کھول دیا جاتا ہے نا، آج یہ کھڑکی تیرے قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن پھر اسے دوسری کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ آگ کھڑکی ہوتی ہے، اس میں سانپ بچھو دکھائی دیتے ہوئے اسے جہنم کا عذاب دکھائی دیتا ہے، کہ بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دیتی ہے اور مردہ چیخ اٹھتا ہے۔ اب دیکھو ہمیں تو قبر ایک دم ٹھنڈی اوپر سے نظر آتی ہے نا، لوگ جا کر اس پر پھولوں کی چادر بھی سجا آتے ہیں نا، لیکن دراصل حقیقت جہنمی بستر کہ پورا آگ اور تاڑکول کا بستر ہوتا ہے وہ۔ اللہ اکبر! کی یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، وہ آگ میں اسے لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ کہے گا کہ مجھ کو، پھر مردہ کہتا ہے کہ مجھ کو نا پھر سے دنیا میں بھیج دو، مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دو کہ میں اچھے اعمال اس بار کر کے آؤں گا یا آؤں گی۔ اللہ اکبر! وہ کہتا ہے مجھے ایک بار مہلت دے دو، تو فرشتے کہیں گے اگر تجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے نا، تو پھر سے بدبخت تو وہی کر آئے گا۔ اللہ اکبر! اللہ رحم کرے۔ تو دیکھو ابھی بھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں، کہ ابھی بھی ہمیں سزا نہیں ملی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ، تڑپتے ہوئے سجدے کرو، توبہ کی 2 رکعت نماز ادا کرو، کہ اب قبر میں دیکھو
زمین تھی نا وہ اس کے اوپر ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ زمین ہے، لیکن زمین بھی نا وہ اتنی اس کے اوپر دہک جاتی ہے، اتنی اس کے اوپر غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر گناہ کر 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 آیا ہے۔ وہ اس طرح سے مطلب زمین مل جاتی ہے، دونوں سائڈ کی جو دیواریں اس طرح سے مل جاتی ہے نا، اس کو حکم ہو جاتا ہے کہ مل جا، کہ اس کی ہڈیاں، اس کی فصلیاں چور چور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت تک اس آگ، اس عذاب میں پھر اس کو جھلسنا رہتا ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر آج وہ آگ کا کفن، وہ آگ کا لباس، آج ہم کچن میں روٹی بناتے ہوئے اگر ہمیں توے پر بھاپ بھی اگر لگ جائے تو ہم فوراً ہاتھ پیچھے لے لیتے ہیں۔ اس بھاپ کا ایفیکٹ کتنی دیر تک ہمارے پر اس کی تپش ہوتی ہے نا۔ تو یہ تو قبر کی آگ ہے، یہ نہیں ہٹائی جائے گی، اس میں ہمیشہ جھلسنا ہوگا، اور وہ بھی یعنی مطلب وہ جو روح کو نا اس کا درد محسوس کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی کنڈیشن سے، ایسی عالم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار۔ تو آئیے آج سچی توبہ کرے، پکی توبہ کرے، کہ ایسی توبہ کرے نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ نمازیں ادا کروں گی، پردہ کروں گی، سچ بولوں گی، حسن سلوک کروں گی، اور موت سے ہر حال میں جو آنی ہے اس سے ڈرتی رہوں گی، اور قبر کی اپنی تیاری کرتی رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ ہوتا کیا ہے، اب آج لوگ کیا سوچتے ہیں کہ دیکھو موت کا تذکرہ سن کر نا بھاگتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تو ہمیشہ بس ڈراتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن دیکھو جو جس سے تم ہمیشہ بھاگو گے، کتنا بھی بھاگ لو، وہ عن قریب ہے، وہ چیز ہر حال میں آنے والی ہے نا۔ تو موت کا سامنا ہم سب کو مطلب ہر حال میں کرنا ہی ہے نا۔ کئی قبرستان جو ہمیں سے لگتے ہیں نا کہ شہر خاموش دکھائی دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ شہر خاموش نہیں ہے۔ اگر کوئی سننے والا اس کی مطلب اس کی آواز اگر سن لے نا تو ہمیشہ کے لیے سننے والے کی نیند اڑ جائے، ہمیشہ کے لیے اس کی بھوک مٹ جائے، کہ وہ چیختا ہوا جنگلوں میں پھرا کرے۔ اللہ اکبر۔ کہ قبروں کا عذاب انسان، قبروں کا عذاب کوئی روح، کوئی جسم، کوئی مردہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جتنا کچھ دیکھا ہے اس میں سب سے زیادہ ہولناک اور بھیانک منظر قبر کا منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اس عذاب سے بچنے کا راستہ، اس عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے کہ توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اور دیکھو سورہ ملک اور سورہ سجدہ سونے سے پہلے ان دونوں سورے کی تلاوت کی جائے، ہے نا، انہیں اپنی سہیلیاں بنا لیا جائے، انہیں اپنے دوست بنا لیا جائے، کیونکہ ان سوروں میں، ان کی فضیلتوں میں یہ آتا ہے کہ جب مردوں کو نا قبر میں رکھا جاتا ہے اور جو اس کی تلاوت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے تو یہ سورہ پرندے کی طرح اس پر چھا جاتا ہے، کہ عذاب آنے کا کوئی راستہ اس مردے کے پر عذاب آنے کے لیے یہ کوئی راستہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یا اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے یہ سورت کہتی ہے کہ یا اللہ اس پر سے یا تو عذاب ہٹا دے، عذاب قبر اس پر سے ہٹا دے، یا پھر قرآن میں سے مجھے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عذاب قبر سے بچائے، نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ، پکی توبہ، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرنے والی بنائے، کہ قبروں دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قبروں کو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کرنے والی بنائے، اور سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے والی بنائے، ہے نا۔ کہ آج دیکھو ہمارے پاس موقع ہے، آج وقت ہے، آج گھڑیاں ہے، لیکن کل جب موت کا وقت آئے گا، کل جب جسم سے روح کا تعلق جب الگ ہو جائے گا، ہمارے موقع، ہمارے لمحات، ہمارے وقت ختم ہو جائیں گے، پھر تم ایک لمحے کے لیے بھی طلب رکھو گے، وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ اور اس وقت جب اگر تم رو کر اگر آنکھوں سے اگر ہمارے آنسو کی جگہ اگر خون بھی نکلے، یا خون کی جگہ اگر پیپ بھی نکل جائے، تو بھی وہ آگ کا کفن ہم سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ نا دعا ہے کہ ہمارے ایسی حال میں
ہماری روح نکلے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ دیکھو جیسی موت چاہیے نا، ہمیں جیسی موت چاہیے، ہمیں زندگی پھر اسی طرح سے گزارنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا کو دھوکہ کہا ہے تو اس دنیا کو دھوکہ سمجھو، اسے دل نہ لگاؤ، اور اگر اللہ رب العزت نے اگر آخرت کو ہمارے لیے رہنے کے لیے بہترین جگہ کہی ہے، ایک بہترین جگہ قرار دی ہے، تو اس کا پھر یقین کرو اور پھر اس کے فرمان کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرو۔ اور انشاءاللہ ایسا جب ہم کریں گے تو قبروں میں ہم راحت ہی راحت پائیں گے۔ آمین یا الہ العالمین انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔